قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا جو عنوان رہے گا انشاءاللہ امامت اور قرآن. ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ امام ہم نے خود نہیں بنایا، جس کا قرآن نے تعارف کرایا ہے ہم نے اسے امام مانا ہے. جب قرآن ہم نے امام سے پوچھ کے مانا ہے تو پھر قرآن سے پوچھیں گے کہ امام والا کیسا ہونا ہے. سبحان اللہ. سلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے آپ کو کام نہ سمجھیں، یقیناً چاہے چند بندے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن حقیقت میں آل محمد کا ایک فرد ہی مبلغ ہوتا ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 124، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ زمانہ، اس دور کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند مراحل میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم ان مراحل امتحان میں کامیاب ہوئے تو ایک مرتبہ اب حق بنتا تھا کہ ابراہیم کو انعام دیا جائے. جب امتحان میں کوئی بندہ پوزیشن لیتا ہے، کوئی لڑکا پوزیشن لیتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے. جب خالق نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بچہ ساری رات جاگا، محنت کی، اچھا رزلٹ پایا، اب حق بنتا ہے کہ والدین اسے انعام دے. جب اللہ کہہ رہے اس بچے کا حق بنتا ہے تو جو انبیاء میں سے بزرگ ترین نبی ہے، کیا جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ اسے انعام نہیں دے گا؟ اب انعام دیا، قال انی جاعل للناس اماما. ابراہیم اب ہم نے تمہیں امام بنایا. سلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انی جاعل للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا. اب جو امامت میں لطف دیکھا، خواہش پیدا ہوئی کہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ رہے. قال من ذریتی، مالک یہ جو مجھے عطا کیا ہے میری ذریت کو بھی یہ عہدہ باقی دے گا کہ نہیں؟ میری عہدہ ذریت میں بھی یہ عہدہ باقی رہے گا کہ نہیں؟ قال، کہا ابراہیم منع نہیں ہے، تیری خواہش کو میں ٹھکراتا نہیں، تیری ذریت میں عہدہ امامت باقی رکھوں گا، لیکن یاد رکھ لا ینال عہد الظالمین. تیری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ لاکھ کوشش کریں، دنیا تو انہیں امام بنا سکتی ہے لیکن میں اللہ امام نہیں بنا. نعرہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری گفتگو قرآن سے بہر نہ جائے، اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ مجلس حسین کوئی عام مجلس نہیں. حقیقت میں اگر آپ جانیں تو یہ مجلس حسین کی شکل میں یہ وہ سچائی کا جزیرہ ہے جو اب دنیا کو دکھائی دینے لگے. اس جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی انسانیت کو اگر سچائی کا کوئی جزیرہ نظر آتا ہے تو وہ مجلس حسین ابن علی. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ مجلس حسین ابن علی کوئی عام مجلس نہیں، یہ نفس مطمئنہ کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو بھی آتا ہے مطمئن ہو کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس حسین ابن علی وہ مدرسہ ہے جس کا واحد نصاب قرآن مجید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مدرسہ ہے جس کا واحد نصاب قرآن مجید ہے. اور یاد رکھیں
باقی مدرسے بھی ہیں، وہاں قرآن کی صرف تلاوتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ مدرسہ ہے جہاں صرف تلاوتیں نہیں، قرآن کی ہدایتیں ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے کہ 70 سال قرآن کو پڑھنے کا ثواب ایک طرف، لیکن ایک لحظہ قرآن پہ غور کرنے کا ثواب ایک طرف۔ انشاءاللہ اس عشرے میں میں عرض کروں گا اللہ کو ہم قاریان قرآن سے شکایت ہے اور کسی سے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کو مومنوں سے شکایت نہیں، اللہ کو دوسروں کسی سے شکایت نہیں، اللہ کو شکایت ہے تو قاریان قرآن سے ہے۔ پڑھو قرآن، سورہ محمد، قرآن مجید کا 47واں سورہ، آیت کا نشان 24۔ اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پڑھنے والے میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، بڑی قرأت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خالق کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا قرآن نہ پڑھو، پڑھو، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح میں کہے کیا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو تو صحیح میں کہے کیا رہا ہوں، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کو قاریان قرآن سے شکوہ یہی ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مالک غور جو نہیں کر رہے ذرا یہ بھی بتا دیں کیوں نہیں کر رہے؟ کہا ام علی قلوب اقفالها، بات یہ کہ دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن پہ غور وہ کرے گا جس کے دلوں پہ تالے نہ ہوں۔ اگر تالے کھلوانے ہیں تو مجلس حسین ابن علی میں آؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان۔ عزیزان گرامی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو شکایت ہے ہم قاریان قرآن سے۔ قرآن آج مجلس ہو رہی ہے اور الحمدللہ پہلی دفعہ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی، اور جس انداز سے آپ سن رہے ہیں ایسے لگتا ہے سال سے ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں، لیکن اسی مجلس میں اگر آپس میں دو بندے باتیں کر رہے ہو، مجھے کتنی شکایت ہوگی کہ اتنی دور سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں تقریر کرنے اور پڑھ بھی قرآن رہا ہوں، پھر بھی غور نہیں کر رہے، کتنا شکایت ہوگی، دل کو افسوس ہوگا۔ بھئی میں تو خاکی ہوں جو خالق کائنات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں تو خاکی ہوں، بندہ حقیر ہوں، ناچیز ہوں، جب میں برداشت نہیں کر رہا تو جو آل محمد کا خالق ہے، جو انبیاء کا خالق ہے، اور کتاب بھی وہ بھیجی جس نے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسروں کی باتوں میں تو شک کر سکتے ہو، میری بات میں شک کیا تو مسلمان ہی نہیں رہو گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر اس کی بات میں غور نہ کرے تو کتنا اس کو شکایت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بات میں اگر غور نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، جب ناراض ہو جائے گا نتیجے میں عذاب نازل کرے گا، جب عذاب آئے گا تو پھر ادھر جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اب حق بنتا ہے کہ اللہ کے کلام میں غور کیا جائے، غور کیا جائے، اور کیوں غور کیوں نہیں کرتے اس میں بھی راز ہے۔ اگر غور کریں تو قرآن لے جائے گا اس دروازے پر جہاں قرآن ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن اس دروازے پر لے جائے گا جہاں قرآن اترا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی کہا قرآن جھوم جھوم کے پڑھو، تعویل نہ پوچھو، تفسیر نہ پوچھو، یہ آیت کہاں آئی، کس کی شان میں آئی، یہ نہ پوچھو، بس قرآن پڑھتے رہو۔ الحمدللہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آل محمد نے کہا قرآن پڑھو لیکن دیکھو قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن پڑھو اور دیکھو قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اچھا اب جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو قرآن نے پکار کے کہا یاد رکھو صرف اللہ نے
ابراہیم کا امتحان نہیں لیا، اللہ تمہارا بھی امتحان لے گا، بے شک ماشاء اللہ. تمہارا بھی امتحان لے گا. مالک کس کا امتحان لے گا؟ کہ جس کو دنیا میں بھیجا ہے میں اس کا امتحان لوں گا. اچھا مالک کوئی دلیل کا پڑھو قرآن، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ. آگے قدرت پہلی دوسری آیت میں، پہلی آیت بسم اللہ، دوسری تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں سند رکھ دی. یاد رکھو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مرحلہ آزمائش سے گزرے گا. اچھا مالک تو ہمیں آزما رہا ہے، کیا پہلے والوں کو بھی آزمایا؟ کیا ہمارا قصور ہے کہ ہمیں آزما رہا ہے؟ پہلے والوں کو بھی آزمایا. کہاں آگے والی آیت پڑھو، لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس لیے آزمایا تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ جھوٹے مومن کون ہیں، سچے مومن کون ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. اس لیے آزمایا ہے، اس لیے آزمایا ہے. مرحلہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے. مرحلہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے خالی دعوے ایمان کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، اگر مومن سمجھ میں آ گیا ہوتا تو پھر امیر المومنین بھی سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے ضروری ہے پہلے مومن کو سمجھو، پھر تمہیں امیر المومنین سمجھ میں آ جائے گا. اچھا تو پھر امیر المومنین کو سمجھنے کے لیے مومن کا سمجھنا ضروری ہے. تو مومن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. نا اس لیے ورنہ حالے کہے گا میں بھی مومن ہوں، اور قرآن نے کہا تمہارے دعوی ایمان کرنے سے تم مومن نہیں بن جاؤ گے جب تک تم مرحلہ آزمائش میں نہ ہو. اچھا مالک تو ہمیں آزمائے گا تو یہ بتا کہ تو نے تو انبیاء کو آزمایا، ٹھیک ہے ہمیں آزما. ہمیں نقائص ہیں، ہمیں عیب ہے، ہمیں خامیاں ہیں. تو نے تو ایک نبی کو بھی نہیں چھوڑا، تو نے تو ان کو بھی آزمایا جن میں ایک بھی نقص نہیں، جن میں ایک بھی عیب نہیں. انہیں کیوں آزمایا؟ امتحان وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ اگلی کلاس کے لائق ہے یا نہیں ہے. سلام پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرمائے نا آپ نے. اور استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کلاس میں کون سے شاگرد اگلی کلاس کے لائق ہیں، کون سے لائق نہیں ہیں. استاد کو پتہ ہوتا ہے. اچھا پھر وہ امتحان کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ وہ امتحان اس لیے لے رہا ہوتا ہے تاکہ میری عدالت پر حرف نہ آئے. اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو اس کے والدین، اس کے جاننے والے، اس کے دوست احباب، اس کے کلاس فیلو یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کیا کیا کہ ہمیں تو اگلی کلاس میں بٹھا دیا، فلان کو بٹھا دیا، ہمارے بیٹے کو نہیں بٹھایا. آخر ایسا کیوں کیا؟ تو کہا اسی کا اپنا لکھا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دلیل اسی کا اپنا لکھا ہوا دکھا دوں گا، کوئی میری عدالت پہ انگل نہیں رکھ سکے گا. تو مالک تو نے ہمیں آزمایا، ہمیں نقائص ہیں، ہمیں عیب ہیں، لیکن تو نے انبیاء کو کیوں آزمایا جن میں ایک بھی نقص نہیں، ایک بھی عیب نہیں. اب قدرت آئے گی میں ہر ایک کو آزماؤں گا. کاملین کو بھی آزماتا ہوں، ناقصین کو بھی آزماتا ہوں. مالک کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہوں. ناقصین کو اس لیے آزماتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نقص کا احساس ہو جائے، اور کاملین کو اس لیے آزماتا ہوں تاکہ ان کے کمال کا تعارف ہو جائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمایا کاملین کو اس لیے آزماتا ہوں تاکہ ان کے کمال کا تعارف ہو جائے. آج دنیا کہتی ہے امام حسین کربلا میں گئے تھے، اللہ نے کیوں نہیں مدد کی تھی؟ عزیزان گرامی حسین چاہتا ملائکہ مدد کو آ جاتے، جن مدد کو آ جاتے، لیکن نہیں.
عاملین، ذرا اس کے کمال کا تعارف ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے حسین کتنا بڑا صاحب ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا میں آزماؤں گا، ہر ایک کو آزماؤں گا، اور جب مرحلہ آزمائش کی بات آئی اور ادھر قرآن نے کہا یاد رکھو مومن وہی ہوگا جو مرحلہ آزمائش سے گزرے، اور جو مرحلہ آزمائش میں نہیں آیا وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کوئی اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک مرحلہ آزمائش سے نہ گزرے۔ اچھا اب آئیے ذرا چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ مومن کا مرحلہ آزمائش کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں لِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، امام فرما رہے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، امام فرماتے ہیں بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، تم ہر وقت ہر صورت میں میرے چاہنے والے نہیں بن سکتے۔ بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، کسی بھی صورت میں یاد رکھو ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ فرمایا سنو، حتیٰ کہ لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ، لوگ جمع ہو کر کہیں وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٍ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، اگر سارے علاقے کے لوگ لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرَ کا امام کے جملے ہیں، فرماتے ہیں تیرے پورے گاؤں کے لوگ، تیرے پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر کہیں، کیا کہیں؟ إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٍ لَا يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، اکٹھے ہو کر کے تجھ جیسا کوئی برا نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی بد کردار نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر بھی کہہ دے، امام فرماتے ہیں لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، تمہارے دل کے اندر اس سے غم نہیں آنا چاہیے، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ حَسَنٌ، اگر وہ یہ کہے کہ تو اچھا انسان ہے، تو جیسا کائنات میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں، لَمْ يَسُرُّكَ ذَلِكَ، اس سے تیرے اندر خوشی نہیں آنی چاہیے۔ اگر سارے شہر کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر کہیں تو جیسا کوئی برا نہیں، تو تمہیں غم نہیں آنا چاہیے، اگر کہیں تو جیسا کوئی اچھا نہیں تو تمہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، تو کہتے مولا پھر کروں تو کیا کروں؟ فرماتے فارغ نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر، فَإِن كُنْتَ صَادِقًا سَبِيلَهُ، اگر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، زائدًا فی تزہیلہ، قرآن جہاں سے روکا ہے وہیں سے رکا ہوا ہے، وَرَاغِبًا فی ترغیبہ، اور تو شوق وہی رکھتا ہے جو شوق قرآن نے دلایا ہے، وَخَائِفًا فی تخویفہ، قرآن نے جہاں سے ڈرایا ہے وہیں سے تو ڈرا ہوا ہے، تو یاد رکھ فَاصْبُرْ فَاخْشَعْ، اور اپنے آپ کو تسلی دے اور یقین رکھ، کیا لَمْ يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تیرا امام کہہ رہا ہے، تیرا اقبال بھی تیرا نہیں کر رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان، کیا بات ہے۔ توجہ فرمائیں نا آپ نے، یہ مومن ہے، یہ ہے مرحلہ آزمائش۔ دنیا تانا دے گی، دنیا گالیاں دے گی، دنیا تہمتیں لگائے گی، امام فرماتے ہیں لم یحزنک ذالک، اس سے غمگین نہ ہو، اس سے تیرے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ادھر دنیا تعریف کرے، سبحان اللہ، کراچی والا مولوی صاحب کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے، یہ تو قرآن ہی پڑھتا ہے۔ اب مجھے کہیں جناب ماشاءاللہ لوگ تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، امام فرماتے اگر تیرے دل میں خوشی آئی تو چھٹے امام سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، امام فرماتے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم سے، لوگ تعریفیں کریں تو خوش نہ ہو، لوگ مذمت کریں تو غمگین نہ ہو، بس ایک کام کر، کیا فرماتے ہیں ادھر قرآن کو رکھ، ادھر کردار کو رکھ، ادھر قرآن ہو، ادھر تیرا کردار ہو، روش و رفتار ہو۔ اگر تیرا کردار قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، اگر تو اسی راستے پر چل رہا ہے جو راستہ تیرے لیے قرآن نے کھینچ کے دیا ہے، اور اگر تو وہی زہد اختیار کیے ہوئے انہی چیزوں سے بچ رہا ہے جن سے قرآن نے بچنے کو کہا ہے،
اگر تیرے اندر وہی خوف ہے جہاں سے قرآن نے ڈرایا ہے، اور اگر تیرے اندر وہی شوق ہے جو قرآن نے شوق دلایا ہے، تو امام فرماتے ہیں فاسبت، میں کہہ رہا ہوں امام کے جملے، فاسبت و ابشر، اسی پر قائم رہے اور اپنے دل کو خوشخبری سنا دے، خوشخبری سنا دے، لم یضر ما قیل فیک، جو کچھ تیرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے رہے، تجھے ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سلام پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا کہ مومن وہ جو مرحلہ آزمائش میں آئے، اور مومن کو پہچان کے امیر المومنین کو پہچانو۔ تو اب قرآن نے بتایا نا مرحلہ آزمائش میں آئے گا، اور پھر جو مفسر قرآن ہے چھٹے امام نے کیا بتایا؟ مومن کے لیے مرحلہ آزمائش کتنا سخت ہوگا۔ تو اس مرحلہ آزمائش میں جب مومن آئے گا تو اس کے ایمان کا پتہ چلے گا۔ اب جو نکھر کے ایسا مومن آئے، امام فرماتے ہیں بس اس مومن کو دیکھو اور ہمیں پہچانتے چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس مومن کو دیکھو اور ہمیں پہچانتے چلے جاؤ۔ تو جب ہم مومن کو دیکھیں گے اور ادھر قرآن کی آیت کو دیکھیں گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، حقیر نہ سمجھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 70 نمبر آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے اولاد آدم کو شرف بخشا ہے، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے۔ اور صرف یہی مکرم بنایا نہیں بلکہ ساتھ بتا دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا، پاک و پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی ہے۔ تو ایک آیت کے اندر اگر آپ نے غور کیا، اللہ نے اپنے لیے لفظ ہم 5 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور اللہ ہے کتنے؟ ایک ہے۔ سلام پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائی نا، کیا فرمایا؟ ہم نے مکرم بنایا، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا، ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ کیا ہے، اور بہت سارا قرآن ہے، قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ فرما رہے سورہ قاف میں 50واں سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی بھیجا ہے، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور سورہ نحل میں 16واں سورہ ہے، 9 نمبر آیت میں فرمایا ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ بالغ ہے کتنا؟ کہا اکیلا ہوں، تو پھر ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، پھر ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، جب ہے اکیلا اور پھر کہہ رہے ہم نے پانی نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ایک اور مقام پہ فرمایا ہم نے پاکیزہ پانی بھیجا ہے، سورہ کاف میں فرمایا ہم نے مبارک پانی بھیجا ہے، اور ادھر اللہ فرما رہے سورہ نحل میں 16واں سورہ 9 نمبر آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہی وجہ ہے کہ ہم اور میں کا فرق تو بچے بھی جانتے ہیں کہ جہاں ایک ہو وہاں میں ہوتا ہے، اور جہاں ایک سے زیادہ ہو وہاں ہم ہوتا ہے۔ تو مالک ہے تو اکیلا، اور یہاں ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ بات یہ ہے جہاں اللہ اپنے ناز کو بیان کرے کہتے ہم نے کیا ہے، جہاں اپنی کبریائی بیان کرے
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये कुरान है अजीजान गिरामी, ये कुरान है, कुरान से दूर ना जाइए। सुभान तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि जहां अल्लाह अपना नाज बयान करे, जहां अपनी किबरियाई बयान करे, जहां अमाम उन्नास को, काफिरों को चैलेंज करे, वहां कहते हैं हमने किया है, जरा तुम भी करके दिखाओ। हमने पानी भेजा, तुम भी बरसा सकते हो तो दिखाओ। हमने मुबारक पानी भेजा, हमने कुरान नाजिल किया है। और जहां इबादत की मंजिल आई वहां हम नहीं कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतिमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सूरह ज़ारियात 51 नंबर सूरा है और उसकी 56 नंबर आयत है, 57 नंबर आयत, उसमें 56, 57, 58 तीनों आते हैं। हम तो एक आयत पढ़ते हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं, आगे भी पढ़े, क्या कह रहा है? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, हमें मुझे इनसे कोई रिस्क नहीं चाहिए। वमा उरीदु अन युतिमून, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो खाना खिलाएं। पता चला जो खाना खाए वो खुदा नहीं हो सकता, आगे वो खुदा नहीं हो सकता। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कम मैं ही तो हूँ रिस्क देने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो इबादत की मंजिल थी, वहाँ हम नहीं कहा मैंने खल किया है। मालिक क्यों यहाँ हम कह दे, का हम कह दूं तो पता नहीं कितने शरीके इबादत हो जाए, कितने शरीके इबादत हो जाए। का यहाँ हम नहीं कहूंगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ ताकि दुनिया को समझ लग जाए कि इबादत सिर्फ मेरी होगी, सजदा सिर्फ मुझे होगा, तस्बीह सिर्फ मेरी होगी। हाँ, कुछ ऐसे भेजे जिन्होंने सजदा करना सिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ ऐसे भेजे जिन्होंने तस्बीह करना सिखाई। अगर वो ना आते, दुनिया को नहीं पता था तस्बीह कैसे करनी है, सजदा कैसे करना है। अब लोगों ने उनके कमाल को देखा, लोग उनके पाँव में झुके, उन्होंने शानों से पकड़ के कहा खबरदार, सजदा हमें नहीं, सजदा उसे होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी, कहा हमने या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, आयत का निशान 44-45। फरमाया नबी हमने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, दाई इलल हक बनाया और सिराज मुनीर बनाया। सिराज मुनीर नूर बांटने वाला चराग। अगर किसी के समझ में ना आया कोई तर्जमा उठा के देख ले कुरान मजीद का। सिराज मुनीर का माने क्या है? नूर बांटने वाला चराग। अगर थोड़ा सा बंदा कुरान में गौर करे तो समझ जाएगा जो नूर बांटने आया है क्या वो खुद नूर नहीं होगा? जो नूर बांटने आया है क्या वो खुद नूर नहीं होगा? तो चराग का काम क्या है? बाज़म को रोशन कर दे। अगर बाज़म में अंधेरा है तो चराग बाज़म को रोशन करता है, यानी चराग का काम रोशनी देना है, बाज़म वालों को चराग बनाना नहीं। चराग का काम बाज़म को रोशनी देना है, ना कि उनको चराग बनाना है। कोई चराग नहीं बन सकता, रोशनी तो ले सकते हैं चराग से, लेकिन चराग नहीं बन सकते। हाँ, अगर ख्वाहिश पैदा हो कभी उंगली खा के देख लो, चराग जला देगा, चराग नहीं बन सकोगे, रोशनी से भी महरूम हो जाओगे। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, बस यही वजह है, अगर दुनिया समझ जाती मुस्तफा को अल्लाह ने कैलाश का चराग बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और एक ये है सूरज, ये निज़ाम शमसी का चराग है। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया 40 नंबर आयत 36वां सूरा, लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। फरमाए सूरज की जुर्रत नहीं चांद के दायरे में कदम रखे, जुर्रत ही नहीं चांद के दायरे में कदम रखे। क्यों मालिक? कहा ये मेरी वही का पाबंद है,
وہی کا پابند ہے. جو میں نے کہہ دیا ہے یہ اسی طرح کرے گا. یہ میرے حکم کا پابند ہے. عزیزان گرامی یہ سورج ہے جو نظام شمسی کا چراغ ہے اور مصطفیٰ عالمین کا چراغ ہے. عالمین کا چراغ ہے وہ. اور ہاں کل پہلی کا چاند گزرا اور اس کا کام کیا ہے سورج کا کہ غروب ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چاند کا تعارف کرا دیتا ہے. ابھی سورج کی کرنیں باقی ہوتی ہیں کہ چاند نظر آ جاتا ہے. چاند نظر آ جاتا ہے کب؟ جب سورج کی کرنیں ابھی باقی ہوتی ہیں. یعنی معلوم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے چاند کا تعارف کرا دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف کیا فرماتے ہیں؟ انا شمس و علی القمر، کہا میں سورج ہوں علی چاند ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم والقمر اذا تلاها اور بلا فصل آنے والے چاند کی قسم. معلوم ہے چاند وہی ہے جو سورج کے ساتھ بلا فصل آ جائے. اور سورج کا کام یہ ہے کہ ڈوبنے سے پہلے چاند کا تعارف کرا دیتا ہے. آج پتہ چلا محمد نے کیوں کہا تھا من کنت مولاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ قرآن ہے عزیزان گرامی. ترمذی شریف کی حدیث ہے بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی کہہ رہا ہے انا شمس و علی القمر، میں چاند ہوں، میں سورج ہوں، علی چاند ہے. عزیزان گرامی اگر دنیا اور یاد رکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں کہ ہر فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں چاند کو دیکھنے کی دعا لکھی ہوگی. دعا رویت قمر یا رویت ہلال، لیکن کہیں آپ کو دعا رویت شمس نہیں ملے گی کہ سورج کو دیکھو اور دعا مانگو. کہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ سورج کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے لیے روک کے دیکھو، نہیں دیکھ سکتے. تو مصطفیٰ ہے کائنات کا، عالمین کا سورج، اس کو تو دیکھنے سے رہے. تو اسی لیے اپنے لیے نہیں فرمایا، کہا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھو عبادت ہوتی ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بتا دیا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھو عبادت ہوتی چلی جائے گی. بس عرض کروں گا انشاءاللہ اس پہ جملہ کہ تھے کچھ جنہوں نے اعتراض کیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کوئی عبادت نہیں تھا، لیکن علماء کی اہل حدیث کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ادھر انہوں نے یہ کہا لیکن ادھر پھر ثابت کر کے دکھایا. اور وہ علی علی ہی نہیں ہے کہ جو اپنے فضائل کی کتابوں سے ثابت نہ کر کے بتائے. لیکن عزیزان گرامی ہماری گفتگو یہی ہے کہ قرآن سے بحث نہیں ہوگی اور یہ تفسیر ہے قرآن کی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. قرآن مجید کا 91 نمبر سورہ. واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها. اور ساتھ اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں والشمس وضحاها، ایک نہیں 6 قسمیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 6 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کامیابی کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، کامیاب وہ ہوگا جس کا اندر صاف ہو.
مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ. اور کل میں عرض کروں گا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا کیوں تھا. جو المصطفیٰ کی شرعی ذمہ داری تھی ان میں ایک یہی تھی کہ ان کے اندر کو پاک کرے. اب مصطفیٰ تو نظر نہیں آتے لیکن کوئی ہے جو اب بھی اندر کو پاک کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی، بس دنیا نے نہیں پہچانا. اگر دنیا پہچان لیتی تو یقیناً آل محمد کا گھرانہ اس طرح نہ اجڑتا جس طرح دنیا والوں نے ان کو اجاڑا. بس چونکہ نماز کا وقت بھی آگے قریب ہے اور تقریباً شہید ذاکر صاحب بھی آئے ہیں، یہ بھی تھوڑا بہت غصہ دیں گے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. نماز عصر، پھر نماز عشاء، پھر آواز آئی السلام علیکم یا اماں انا ولدک القریان. اماں بے لباس بیٹے کا سلام. اللہ در زہرا پھر روئی. کنیز سے کہا کہ ایسے ایسے بچہ جو بھی دنیا میں آیا نہیں ہے میرے دل کو تڑپا رہا ہے. جا کے میں ابھی اپنی بابے سے پوچھتی ہوں. گھر کی کنیز نے کہا صبر کرو صبر کرو. کہا اچھا اب عشاء کے بعد دیکھوں گی، اگر کوئی ایسی گفتگو کی میں جا کے اپنے بابے سے ضرور پوچھوں گی. نماز عشاء پڑھ کے رونے والوں اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے. زہرا تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ اتنے میں آواز آئی السلام علیکم یا اماں انا ولدک السلطان. اماں گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے یہ سنا اٹھی، بابے کے پاس گئی. نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی لگتا ہے آج سارا دن روتی رہی ہو. ہاں بابا ابھی تک جو بچہ آیا نہیں ایسی گفتگو کر رہا ہے. فرماتے ہیں بیٹی آج رات جو آ رہی ہے نا 3 شعبان کی، یہ اس میرے بیٹے کی آنے کی رات ہے. بس یہ میرا بیٹا آئے گا، اسے غذا کوئی نہیں دینی، سب سے پہلی غذا میں محمد اپنی زبان چوساؤں گا. عزاداران حسین، بس یہی وجہ ہے اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے. بس زہرا آج پہلا دن ہے، آؤ مل کر آج بطول کو پرسا دیتے ہیں. جب جنت البقیع چھوڑ کے جائے گی ایک ایک جگہ پہ روئے گی. عزادار یہ وہ بی بی ہے اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے. آئے علی گھر میں، ایک مرتبہ دیکھا زہرا جلدی جلدی کام کر رہی ہے. کہتے ہیں اے بنت رسول خیریت تو ہے؟ آج تک تو آپ کے چہرے پہ میں نے خوشی کے آثار نہیں دیکھے، اب مجھے کچھ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں. کہتی ہیں ہاں ابو الحسن مصلی عبادت پہ تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے میرے بابا ملے اور کہتے ہیں میری بیٹی تیری دکھوں سے جان چھوڑنے والی ہے، میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں، چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلا کے جاؤ. پتہ نہیں میرے بعد میرے بچوں کو کوئی کھانا کھلائے یا نہ کھلائے. عزاداران حسین بی بی کہتی ہے ابو الحسن میں چاہتی ہوں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں. فرماتے بسم اللہ بنت نبی جو آپ کا حکم ہو. کہتے ہیں ایسا کرو حسن حسین کو میرے نانے کی اپنے نانے کی میرے بابے کی قبر پہ بھیج دو اور زینب و کلثوم کو ام ایمن کے پاس بھیج دو. عزادار ہو میرے مولا فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ ماں کے لیے دعا کرو دعا کرو. عزادار بچے چلے گئے اور ادھر ام ایمن کو بلایا تھا زینب و کلثوم کو کھانا کھلاؤ ان کو سلاؤ. اور ادھر علی ہے اور بطول ہے حجرے کے اندر. بطول کہہ رہی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں جاؤں گی بابے کے پاس سب سے پہلے جاؤ کہ میں یہی شکایت کروں گی میرے علی کو انہوں نے اتنا چھوڑ دیا ہے. علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہتے زہرا صرف اتنا نہیں ہے اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جا
زہرا کہہ رہی ہے یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سلام کے لیے یاد رہنا۔ علی کہتے ہیں زہرا میں ضرور آؤں گا، جب سلام کروں مجھے جواب ضرور دینا۔ زہرا کہہ رہی یا علی جب گھر میں آؤ دروازہ ضرور کھٹکانا، میری بیٹی بڑی شرم و حیا والی ہے۔ زہرا وصیتیں کرتی چلی جا رہی ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ زہرا نے کوئی آخری وصیت ایسی کی کہ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو کے بادل تھے۔ کیا کہتی ہیں؟ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا، ایک دفعہ پانی مانگے دوسری دفعہ پانی نہ ملے حسین رونا شروع کر دیتا ہے۔ نبی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ ان حسن بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نانا میری ماں بیمار ہے، شفا دلا دے۔ حسین کہتے ہیں حسن بھائی اجازت ہے میں دعا مانگوں؟ کہتے ہیں ہاں مانگو دعا۔ سنو کیا ڈالو، ننا سا امامہ اتارا قبر نبی پہ رکھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے حسین کہہ رہے ہیں نانا تو کربلا کا امیر ہے، میں کربلا کا غریب ہوں۔ نانا تو مدینے کا امیر ہے، میں کربلا کا غریب ہوں، میری ماں بیمار ہے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، بس حسین کا یہ کہنا تھا، نبی کی قبر ہل گئی، آواز آئی حسین جلدی جاؤ یتیم ہو گیا ہے۔ حجرے میں زہرا رو رہی ہے، علی بھی رو رہے ہیں، یہ اتنے میں زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ اب جو علی اٹھے کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے